انفیکشن کنٹرول سوسائٹی کی طرف سے انفیکشن کنٹرول کے بارے میں آپ کو معلومات فراہم کی جا رہی ہیں جو کہ عوام الناس کو بہتر طریقے سے انفیکشن کنٹرول کرنے کے بارے میں احتیاطی تدابیر بہتر طریقے سے اپنا کر آپ بہت سارے مسائل سے بچ سکتے ہیں اور اپنی فیملی کو بھی ان مسائل سے بچا سکتے ہیں۔ ہم بتانا چاہیں گے کہ وائرل ہیمریجک فیور اور اس کے بچاؤ کے کیا طریقے ہیں۔ وائرل ہیمریجک فیور وہ بیماریاں ہوتی ہیں جس میں بخار کے ساتھ انسان کے جسم میں اور انسان کے جسم سے خون بہنا شروع ہو جاتا ہے، یعنی کہ بلیڈنگ شروع ہو جاتی ہے، جہاں چوٹ لگتی ہے وہاں سے بلیڈنگ شروع ہو جاتی ہے۔ شدید شوق یعنی کہ سیویئر شوق میں چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ موت واقع ہو جاتی ہے۔ وائرس ہیمریجک فیور بہت سارے وائرس یعنی کہ بہت سارے جراثیم سے ہوتا ہے اور جو کہ مندرجہ ذیل ہیں۔ نمبر 1، بنی وائرس فیملی۔ اس قبیلے یا گروپ میں 4 وائرس ہوتے ہیں۔ ایک رفٹ ویلی وائرس ہوتی ہے جو کہ مختلف اقسام کی مچھروں کے کاٹنے سے ہوتے ہیں۔ یہ بیماری زیادہ تر افریقی ممالک میں ہوتی ہے، لیکن اس کا دائرہ کار اب وسیع ہوتا گیا ہے کیونکہ پچھلے برسوں میں یہ سعودی عرب اور یمن میں آ گئی ہے۔ اس کی وجہ ان جانوروں کی آمد ہے جو ملک افریقہ سے خریدے جا رہے ہیں اور جو کہ وہ اس انفیکشن کے ریزروائر ہوتے ہیں، جو کہ ریزروائر اگر یہ جانور کسی بھی ملک میں پہنچیں گے تو پھر وہاں پر بھی یہ بیماری پھیلنے کے خطرات بڑھ جاتے ہیں اور ایک سلسلہ ختم نہ ہونے والا سلسلہ جاری ہو جاتا ہے۔ دوسرا گروپ ہیٹان وائرس کا ہے جو کہ جراثیم زدہ چوہوں کے لواب یعنی کہ سیکریشنز اور پیشاب سے ہوتا ہے۔ تیسرا گروپ کرمین کانگو ہیمریجک فیور وائرس ہے جو کہ خاص قسم کے جراثیم زدہ پسو یعنی کہ انفیکٹڈ ٹکس کے کاٹنے سے ہوتا ہے۔ چوتھا گروپ اس کا دوسرا نام ہے جو کہ سب سے پہلے پاکستان کے علاقے ہزارہ میں ہوا تھا، جس کا نام ہزارہ وائرس رکھا گیا ہے۔ نمبر 2، فیلیوی وائرس فیملی۔ اس قبیلے میں 3 اہم وائرس ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے ڈینگی وائرس ہوتی ہے جس کی مزید قسم ہوتی ہیں۔ یہ بیماری ایک خاص قسم کے مچھر سے ہوتی ہے جسے ایڈیز ایجپٹی کہتے ہیں۔ ایڈیز ایجپٹی جراثیم زدہ مچھر جب انسان کو کاٹتے ہیں تو ڈینگی وائرل فیور کا سبب بنتے ہیں۔ دوسرے وائرس اس گروپ میں یلو فیور وائرس ہیں۔ یہ بھی اس قسم کے مچھر کے کاٹنے سے ہوتا ہے جو کہ ڈینگی کا سبب ہوتا ہے۔ تیسرا گروپ کیسانو فورٹس ڈیزیز کہلاتا ہے۔ کیسانو فورسٹ ڈیزیز وائرس کہلاتا ہے جو کہ جراثیم زدہ پسو یعنی ٹکس کے کاٹنے سے ہوتا ہے۔ اس کے بعد جو گروپ ہے اس کو فلو وائرس کہتے ہیں۔ اس قبیلے میں 2 وائرس ہوتے ہیں جن کے نام ماربرگ وائرس اور ایبولا وائرس ہیں، جن بیماری کے سبب بنتی ہیں، اور یہ وائرس جن بیماری کا سبب بنتی ہیں وہ جراثیم زدہ چوہوں کے ذریعے یا ایک جراثیم زدہ انسان سے دوسرے انسان میں انفیکشن کا سبب بنتے ہیں۔ اس کے بعد گروپ ہے آرینا وائرس۔ اس قبیلے میں 4 ممبر ہوتے ہیں جن کا نام یہ ہیں: لاسا وائرس، میک ہوپو وائرس، جونن وائرس اور سونورتو وائرس۔ 4 وائرسز جراثیم چوہوں کے پیشاب یعنی یورین اور فضلے میں ہوتا ہے۔ یہ بیماری بیمار جراثیم انسان سے دوسرے انسان میں
صرف لاسا وائرس سے ہوتا ہے۔ باقی 3 وائرس جراثیم زدہ انسان سے دوسرے انسان میں نہیں پھیلتی۔ اس کے بعد ہم آپ کو آتے ہیں ٹوگا وائرس۔ اس قبیلے کا ایک وائرس VHF کا سبب بنتی ہیں، جو کہ وائرس ہیمریجک فیور کا سبب بنتی ہیں، جو کہ خاص قسم کے جراثیم زدہ پسو کے کاٹنے سے ہوتا ہے۔ اس پسو کا نام مسٹ ریٹ ٹک ہے، جو کہ اومسک بیماری کے سبب بنتی ہے۔ اب اس کو کریمین کانگو ہیمریجک فیور یا بخار کہا جاتا ہے۔ کریمین کانگو ہیمریجک فیور فیملی میں شامل کر لیا گیا ہے۔ یہ بیماری جس وائرس سے ہوتی ہے اس کا نام کریمین کانگو ہیمریجک فیور یا بخار ہوتا ہے۔ یہ نیرو وائرس سے تعلق رکھتی ہے، اور اس بیماری کا پہلا مریض روسی سائنسدان نے معلوم کیا تھا۔ یہ 1944 کو جس علاقے میں ہوا تھا وہ کریمیا ہوا نام کے علاقے ہیں، جو کہ روس میں بلیک سی اور اوزوف سمندر یعنی کہ اوزوف سی کے درمیانی واقع ہیں۔ اس کے بعد 1956 میں زائر افریقہ میں مرض ہوا۔ 1967 میں 12 مریض اس مرض میں مبتلا ہوئے۔ افریقہ کے شہر کانگو میں اس کے کلینیکل فیچرز اور جن جگہوں پہ ہونے پر اس بیماری کا نام کریمینی کانگو وائرل ہیمریجک فیور بخار کا نام ان سے منسوب ہوا۔ پاکستان میں یہ مرض کئی دفعہ سر اٹھا چکا ہے۔ پہلی دفعہ 1972 اور اس کے بعد 1987، 1994، ایئر 2000، ایئر 2001، ایئر 2003، 2005 اور اب 2006۔ اس کے علاوہ یہ بیماری دنیا کے ان ممالک میں رپورٹ ہوئی ہے: چائنا، رشیا، مڈل ایسٹ، براعظم افریقہ، زائر اور کانگو وغیرہ میں۔ اس بیماری کے ریزروائر میں شامل ہیں ہرن، پرندے، چوہے، گائے، بکریاں، بھیڑ، کتے، بلی، پسو وغیرہ۔ بیماری کی ترسیل کا ذریعہ ایک خاص قسم کا پسو جسے ہائلوماٹک کہتے ہیں، جو اس بیماری کا وائرس سے جراثیم زدہ پسو اگر انسان کو کاٹتا ہے تو نوزوکومیل انفیکشن کے ذریعے اناکولیشن یعنی کہ سوئی یا تیز دھار والے آلے یا جلد کے زخم کے ذریعے بھی منتقل ہو سکتا ہے۔ یہ قصائیوں میں انفیکشن زدہ جانور کے خون لگنے سے اور ان کے جلد پر زخم بھی ہو، یہ گوالوں میں بھی ہو سکتا ہے، جبکہ ان کی جلد اگر زخمی ہو تو ان میں بھی یہ بیماری پھیل سکتی ہے۔ جراثیم زدہ پسو ٹکس کے کاٹنے سے تقریباً 6 سے 10 دن کے اندر بیماری ظہور پذیر ہوتی ہے، جس کو ہم انکیوبیشن پیریڈ کہتے ہیں۔ یہ وائرس انسان کے جسم میں کئی ہفتوں تک خارج ہوتے رہتے ہیں۔ اس بیماری سے کوئی شخص محفوظ نہیں، یہ کسی بھی انسان پر حملہ آور ہو سکتی ہے۔ اس بیماری سے اموات کی تعداد 6 سے 88% یعنی کہ % تک ہوتی ہے۔ یہ ایک نوٹیفائبل ڈیزیز ہے۔ اس کی اطلاع سب سے پہلے انفیکشن کنٹرول آفس اور ہاسپٹل کے سربراہ کو دینا بہت ضروری ہے، تاکہ وہ اس بیماری سے بچاؤ کی حکمت عملی وضع کر سکیں۔ اس بیماری میں زیادہ بخار، گوشت میں درد، مسلس میں یعنی کہ درد، چکر اور گردن میں درد، گردن کا اکڑ جانا، گلے کی سوزش، آنکھوں میں سوزش اور روشنی کا خوف، جی خراب، الٹی کے بعد دست اور پورے پیٹ میں درد ہو جاتا ہے۔ یہ مسائل کافی عرصے تک رہتے ہیں۔ اس کے بعد ہم مزید معلومات اپنے دوسرے مضمون میں آپ کے سماعت کے نظر کریں گے۔